الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بلندر الصلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول فرمائے. آقا زادی اس مجلس کی تمام روحانیت تمام معنویت کے انداز سے جتنے احباب پرخلوص طریقے سے شہزادی کو عزاداری کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، صدیقۃ الکبریٰ اپنی پاک بارگاہ جلیلۃ القدر میں یہ پرسہ قبول فرمائے. میرا مالک ذکر کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے. وہ تمام حاجات جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہیں، میرا مالک باب الحوائج کے صدقے سے وہ تمام حاجات قبول فرمائے. میرا مالک اس امام بارگاہ دعائے زہرا اور اس سے منتظمین، اس کے متعلقین، اس کے عہدیداران، اس میں حاضر شریک مومنین و مومنات، ان تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. وارث زمن کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. صلی اللہ. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. گفتگو ہو رہی ہے آیت الکرسی میں اس ایک آیت سے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ خدا آیت نہیں بتا رہا، خدا اپنے مذہب کی پالیسی بتا رہا ہے کہ اسلام کے ہاں جبر نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کسی سے زور زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا. اس کے بعد خدا مذہب کی پالیسی بیان کرنے کے بعد اللہ واضح طور پہ اپنا ایک اعلان کر رہا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، لیکن اللہ بطور اللہ ہونے کے، بطور خالق ہونے کے اپنی یہ ذمہ داری بطریق احسن ادا کرے گا کہ میں تمہیں ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے جدا کر کے دکھاؤں گا، اور میں تمہیں عقل سلیم جیسی نعمت سے نواز دوں گا. پھر تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں ہدایت کی طرف چلنا ہے یا گمراہی کی طرف چلنا ہے. اب وہ اللہ جو ہے وہ مالک ہدایت ہے، وہ خالق ہدایت ہے. تو اس اللہ نے جب اس ہدایت کو زمین پر اتارنا تھا تو وہ اللہ خود نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ تھا. تو اسے اس ہدایت کو زمین پر اتارنے کے لیے کچھ ہادی چاہیے تھے. تو ہدایت بھی من جانب اللہ تھی، تو ہادی بھی اللہ کی جانب سے ہونے تھے. صرف مسلمانوں میں واحد فرقہ مذہب جعفریہ اور اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدایت دینا صرف انبیاء کا کام نہیں، انبیاء کے بعد ہدایت ائمہ کرام دیتے ہیں. ہمارے علاوہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہی صرف ہدایت دے سکتے ہیں. تو 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے آخری پیغمبر دنیا سے چلے گئے. اب ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے.
ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہادی کوئی نہیں آنا، کیونکہ اگر اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے گا تو پھر خدا کو آخری نبی کے دنیا سے ظاہری پردہ کرتے ہوئے شیطان کو بھی موت دینی چاہیے تھی۔ تمہید گزشتہ مجلسوں کی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں نے آپ کے سامنے کل کہا تھا کہ خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے غرور کیا ہے، تو نے تکبر کیا ہے اور تو نہیں جھکا، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ نوجوان اس فکر کو لیجئے گا، ان مجلسوں میں اس فکر کو لیجئے گا، اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ان مجلسوں میں کثرت کے ساتھ نوجوان آ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ 10 محرم کے بعد کوئی ایک دن جو ہے وہ 11 محرم یا جو بھی آغا آرگنائزیشن کی انتظامیہ یا ناصر بھائی کے ساتھ یہ طے ہوگا کہ 11 محرم غالباً ایک دن مخصوص کیا جائے گا کہ صرف نوجوان آئیں اور وہ ان 10 مجلسوں سے متعلقہ سوال پوچھیں، تاکہ وہ صرف مجلس نہ سنیں۔ یا علی، آپ روزانہ کی بنیاد پہ ان مجلسوں کو ذہنوں پہ رکھیں، ان کے نوٹس تیار کریں، اور جو سوال آپ کے دوران مجلس ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ پھر یہ کیوں نہیں، پھر یہ کیوں، آپ ان کو نوٹ کریں، دوران مجلس نہیں، کیونکہ مجلس کے بعد میں نے فوراً نکلنا ہوتا ہے۔ 11 محرم ایک دن آپ کے ساتھ صرف جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ایک نشست ہوگی، وہ کھلم کھلا اپنے تمام سوالات کا اظہار کریں، انہیں بہتر طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ تو اب خدا نے کہا کہ کیا تو تکبر کر رہا ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ اب اللہ کتنا بڑا عادل ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن اللہ نے اسے اس کے موقف پہ دلیل دینے کا موقع دیا۔ وہ خدا کے ہاں کبریائی میں تکبر ہے، لیکن اتنا نہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ تو نے نہ کی ہے، تیری جرت، خدا نے کہا نہیں۔ خدا اتنا عادل ہے، کتنا کریم ہے میرا اللہ، کہ اس نے کہا کہ میں تیرا حکم نہیں مانوں گا، تو خدا نے آگے سے کہا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو کس وجہ سے اسے سجدہ نہیں کر رہا؟ یہ ہے اللہ کے ہاں اصول کہ اگر آپ کے موقف سے کوئی متفق نہ ہو تو آپ نے اس سے پہلے دلیل لینی ہے۔ خدا نے کہا مجھے دلیل دے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ مجھے دلیل دے، میں تیری دلیل سنوں گا، اور اسی محفل میں سنوں گا، فرشتوں کے سامنے سنوں گا، آدم کے سامنے سنوں گا۔ دلیل تیری بس نہیں ہوئی، میں تیری دلیل قبول کروں گا۔ یا ابلیس، یہ آیت ہے قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس، کتنی بڑی سزا ہے یا علی مدد کے منکر کو۔ بادشاہ حسین ہاتھ سلامت رکھے، کتنی بڑی یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ۔ کتنی بڑی سزا ہے یا رسول اللہ اور یا علی کے منکر کو، کہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، لیکن قرآن سے یا ابلیس پڑھ رہا ہے۔ اے ابلیس ما منعکا، کیوں منع ہوا تو، کس نے روکا ہے، وجہ کیا تھی، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اللہ نے دلیل پوچھی تو اس نے دی، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ نہ کروں، اس نے دلیل دی۔ دلیل آج بھی یاور شادی قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کر رہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خدا نے کہا کس لیے بہتر ہے؟ اس نے کہا خلقنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میری اور اس کی برابری نہ کر، میری خلقت اس کی خلقت سے افضل ہے۔ اب اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ مٹی مٹی نہیں رہی۔ جو قریب بیٹھو زحمت کرنا، اب اسے یہ نہیں پتا، وہ دیکھ رہا صرف مٹی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب اس مٹی کو نسبت ہو گئی ہے اللہ سے۔ تو اب جب اس مٹی کو اللہ سے نسبت ہو گئی، اب اس کا کسی عناصر میں سے، کسی عنصر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آگ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، کوئی پانی اس کا مقابلہ، کوئی ہوا اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، کوئی سونا چاندی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ بے شک مٹی ہے، لیکن نسبت ہو گئی ہے اللہ کے ہادی سے۔ جسے اللہ کے ہادی سے نسبت ہو جائے وہ مٹی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھا کرو کہ شیعہ سجدہ گاہ کیوں رکھتے؟ شیعہ اس مٹی کو نسبت ہو گئی ہے اللہ کے ہادی کے ساتھ۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا، اس نے کہا یہ جو مٹی آپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تو رسول سے پہلے کفار کا طریقہ کار تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں پہ نہیں کرتے تھے۔ جس کو سجدہ کیا جائے وہ اور ہے، جس پہ سجدہ کیا جائے وہ اور ہے۔ اب اس نے کہا کہ میری خلقت اس کی خلقت سے افضل ہے، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ لہذا اس نے آدم کی خلقت میں، تخلیق میں شامل عنصر پہ اعتراض کیا۔ اب جب اللہ نے اس سے اعتراض سننے کا موقع دیا تھا کہ بتا کیوں نہیں کر رہا، اس نے اب دلیل دے دی۔ تو اب آگے سے اللہ نے کیا کہا، آیت جڑی ہوئی ہے ساتھ۔ اب خدا نے آگے سے سورہ مبارکہ ساتھ، اب خدا آگے سے اس کو جواب کیا دے رہا ہے؟ خدا نے آگے سے اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ اچھا تو مٹی پہ اعتراض کر رہا ہے، نہیں اس مٹی کو یہ ہے، اس مٹی کو نہیں۔ خدا نے پہلے اس سے وجہ پوچھی، کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ اب خدا نے آگے اس کی دلیل کا جواب دیا۔ خدا نے کہا فخرج، نکل جا، منہا فإنک الرجیم، نکل جا، الی لعنت الی یوم الدین، تجھ پر لعنت ہے۔ میرے مالک یہ کیا؟ تو نے اسے دلیل کا موقع دیا تھا، اس نے دلیل دی ہے، لیکن تو نے آگے سے کوئی جواب دیے بغیر فوراً کہا نکل جا، فوراً کہا نکل جا، فوراً کہا نکل جا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہدایت کے طریقہ کار میں، ہدایت کے نصاب میں ایک اور اصول لکھ دیا کہ جب ہدایت دینے والا آپ کو کسی ہدایت کی طرف رجوع کر دے اور تم آگے سے اس کے آگے کوئی ایسی دلیل لے کے آؤ جس دلیل کا کوئی انداز نہ ہو، جس دلیل کا کوئی منہ نہ ہو، جس دلیل کا کوئی تک نہ ہو، تو ہادی کو کہنا پڑتا نکل جا، نکل جا، نکل جا، نکل جا، نکل جا، نکل جا۔ اللہ نے آدم کی ہدایت اور ہادی ہونے کے موقع پر اللہ نے ہدایت کا ایک طریقہ بتایا، اس نے طریقے سے اختلاف کیا، خدا نے کہا نکل جا۔ رسول نے آخری رات اپنے حجرے میں بیٹھ کے کہا آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں، آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں۔ ایک نے کھڑے ہو کے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، فرمایا فخرج، نکل جا۔ اللہ نے دلیل کا موقع، اللہ نے بسم اللہ کا، اللہ نے دلیل کا موقع دیا۔
فاخرج. خدا نے کہا بتا کیوں سجدہ نہیں کرنا, اسے وجہ بتائی, فاخرج. نبی نے فرمایا آؤ میں تمہیں ہدایت کے لیے کچھ لکھ دوں. ہادی کا کام ہوتا ہے ہدایت کا نصاب بتانا. سامنے والے نے کہا کیا ضرورت ہے لکھنے کی, اور اس نے بھی دلیل دی, حسبنا کتاب اللہ. اللہ نے اس کی دلیل نہیں مانی, رسول نے اس کی دلیل نہیں مانی. کیا کہا تیرے اور میرے پروردگار نے؟ سبحان بات پہنچ رہی ہے جی. کیا کہا تیرے اور میرے پروردگار نے؟ فرمایا فاخرج منہا فإنک الرجیم لعنت الی یوم الدین. نکل جا, تجھ پر اب میری لعنت ہے. جب کہا نا میں تجھ پہ لعنت کروں گا, قال ربک, پھر اس نے کہا اپنے رب سے فانظرنی, مہلت دے دے مجھے. کتنی؟ فرما الی یوم المبعوثون, اس دن تک جب تو دوبارہ اٹھائے گا. بالکل نتیجے قریب آ رہے اور ہم غدیر کی جانب جا رہے ہیں. تو مجھے مہلت دے دے. خدا نے کہا کب تک کی مہلت چاہیے؟ اور مہلت مانگی ہے نا, تو مہلت یہ کہتا مہلت دے دے جو تو دینا چاہتا ہے. مہلت دینے کے بعد اس نے بتایا بھی کہ کب تک کی. قیامت کے دن جب تو دوبارہ اٹھائے گا, یوم المبعوثون, جب تو دوبارہ اٹھائے گا قبروں سے, قیامت کے دن تک کی مہلت دے. خدا نے کہا فانظر, دے دی ہم نے تمہیں مہلت, دے دی. لیکن خدا نے مہلت والے اس کی شرط سے اختلاف نہیں کیا. اسے کہا مہلت دے, خدا نے کہا دی. کب تک کی؟ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن کی. خدا نے اس کی مہلت کے دن سے اختلاف کیا. اس نے کیا کہا تھا؟ یوم المبعوثون, مجھے اس دن کی مہلت دے جب تو دوبارہ اٹھائے گا. خدا نے کہا دوں گا مہلت الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک کی دوں گا, قیامت کی نہیں. رکے یہاں پر میرا پڑھا لکھا مجمع جو پیچھے بیٹھے ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے قیامت, اس نے کہا قیامت کی مہلت دے. خدا نے کہا قیامت کی نہیں, وقت معلوم والے دن کی. اس کا مطلب وقت معلوم اور ہے, قیامت اور ہے. اگر قیامت اور وقت معلوم ایک ہی ہوتا تو خدا کہہ دیتا دے دی مہلت. خدا نے کہا دوں گا, لیکن الی یوم الوقت المعلوم, ایک وقت معلوم کے دن تک کی دوں گا. اب یہ وقت معلوم کیا ہے؟ اگر یہ وقت معلوم قیامت کے بعد ہے تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ قیامت مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وقت معلوم ہے قیامت سے پہلے. اتنا بڑا راز میں دعائے زہرا میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وقت معلوم ہے قیامت سے پہلے میرے مالک تو نے ہر گنہگار کو قیامت والے دن اٹھانا ہے. تو نے فرعون کو مہلت دینی ہے, تو نے نمرود کو مہلت دینی ہے, تو نے شداد کو مہلت دینی ہے, تو نے قارون کو مہلت دینی ہے, تو نے ہر دور کے منکر کو مہلت دینی ہے. لیکن دینی ہے تو نے قیامت والے دن سزا دوں گا, قیامت والے دن تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا, پھر میں تمہیں سزا اور جزا کا فیصلہ کروں گا. میرے مالک جب تو نے ہر ایک کو مؤخر کیا ہوا ہے بروز قیامت, تو اس کو بھی بروز قیامت مؤخر کر دے. فرمایا اس لیے کہ جو اس کے بعد انکار کریں گے وہ میرا انکار کر دیں گے. اس نے کیا ہے میرے ہادی کا انکار. قیامت والے دن میں نے اپنا بدلہ لینا ہے. تو میرے مالک یہ وقت معلوم کیا ہے؟ فرمایا وقت معلوم میں ہادی کا بدلہ لیا جائے گا جب آ جائے گا آخری ہادی. وقت معلوم ہے, وقت معلوم ہے میرے آخری مولا کے ظہور کا دن, اور وہ وقت معلوم ہے لیکن ہمیں نہیں. وہ معلوم ہے وقت, وہ اللہ کے علم میں ہے. معلوم کسے کہتے ہیں؟ جو علم میں ہو.
وہ علم الہی میں ہے کہ وہ دن کب ہے، لیکن اس نے یہ علم ہمیں نہیں دیا۔ الی یوم الوقت المعمول، میرے پاس وہ علم ہے، میں اس دن میں تمہیں مہلت دوں گا۔ اور رکھنا علماء اسلام کے سروں پہ قرآن، ابلیس ظہور پہ قتل ہوگا 12ویں کے ہاتھوں۔ یہ ابلیس 12ویں کے ہاتھوں اس لیے قتل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہادی کا دشمن ہے۔ چلیں اب آخری مجلسوں میں جب تمام گمراہوں کی سزا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے کون کس کس کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اب یہاں موضوع کو آگے لے گئے، الی یوم الوقت المعلوم، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں لیکن وقت معلوم تک۔ متوجہ بات کی جانب خدا نے کہا اب نکل جا میرے دربار سے۔ اسے جاتے ہوئے پھر آخری چیلنج کر دیا، قال رب بما اغویتنی، ہاں میرے اللہ پھر سن لے، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، اغوینہم اجمعین، میں تمام کو اغوا کروں گا۔ اب میں نے اغوینہم کا ترجمہ اغوا ہی کرنا ہے، گمراہ کے لیے ظالین کا لفظ ہے، اس نے کہا میں ہٹاؤں گا انہیں، میں لے جاؤں گا انہیں، اجمعین سب کو۔ آیت پڑھ رہا ہوں، ابلیس نے اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے، اللہ کو دھمکی دے رہا ہے، اور اس بدبخت کا دھمکی دینے کا طریقہ سننا، فب عزت کا، تیری عزت کی قسم، قسم بھی اس کی کھا رہا ہے۔ اچھا یہ شیطان اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ کار ہوتا ہے، فب عزت کا، تیری عزت کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو خود سے افضل ہو۔ اگر اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو یہ اللہ کو افضل سمجھتا تھا، اس کا مطلب کہ ابلیس یا اللہ کا قائل تھا۔ الوہیت پروردگار سے انکار نہیں کر رہا، فبعزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم، قسم یہ بھی عزت کی کھا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رکنا یہیں پہ، اور جملہ لطیف آ گیا ہے جو میں آپ کے ذہان عالیہ میں محفوظ کروانے لگا ہوں۔ جب ابلیس نے قسم کھائی تو خدا قرآن میں کہتا ہے، اس نے کہا فبعزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ عزت کی قسم کھائی ہے، دو جگہ پہ عزت کی قسم کھا رہا ہے، ایک جگہ پہ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے، ایک جگہ پہ خود اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ یہاں قرآن میں جب ابلیس اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے تو ساتھ دھمکی دے رہا ہے، اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ایک جگہ پہ خود اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، جب چادر کے نیچے پوائنٹل اکٹھے ہو گئے، حدیث سے قصہ پڑھنے والوں، خدا کا دفعہ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدورا ولا بحرا یجری، مجھے میری عزت کی قسم نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ دریا ہوتے، نہ ہوائیں ہوتی، کچھ نہ ہوتا، الا الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اگر یہ پانچ جو چادر کے نیچے ہے یہ نہ ہوتے۔ ابلیس نے کہا تھا عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، خدا نے کہا عزت کی قسم اگر یہ نہ ہوتے، فبعزتی و جلالی، سر اٹھانا، سر اٹھانا، دن 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 بہت توڑے، فبعزت کا، دن تھوڑے اور موضوع بہت طویل، مختصر دن ہے اور موضوع بہت طویل۔ ایک وقت میں سنا، ایک وقت میں دو لوگ آپ کے سامنے قسم کھائیں، آپ ان میں سے ایک کی قسم مان لیں، ایک کی نہ مان لیں،
قسم دونوں ایک ہی کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قسم پہ مسئلہ نہیں تھا، کھانے والے پہ تھا۔ دو لوگ ایک وقت میں قسم کھائیں تو آپ کہیں اس کی قسم مجھے یقین، اس کی قسم کی، اس کا مطلب کہ آپ نے قسم نہیں جھٹلائی، قسم کھانے والے کو جھٹلایا۔ ایک چیز میں دو لوگ ایک وقت میں ایک جیسی قسم کھائیں۔ اب یہاں ابلیس بھی قسم کھا رہا ہے، اللہ بھی قسم کھا رہا ہے، ابلیس بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، خود اللہ بھی اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ آج کسی بھی مسلمان سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے، کہتے ابلیس کرتا ہے۔ اغوا کون کرتا ہے، کہتے ابلیس کرتا ہے۔ اچھا جو قسم ابلیس نے کھائی تھی آج سارے مسلمان کہتے ہیں اس کی قسم ٹھیک تھی، وہ سب کو گمراہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا تھا کائنات بنی 5 کے لیے ہے، تم نے ابلیس کی قسم مان لی، اللہ کی قسم نہیں مانی۔ تم نے ابلیس کی قسم مانی، تم نے ابلیس کی قسم مانی۔ فَبِعِزَّتِكَ أَغْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ، میں گمراہ کروں گا اجمعین کو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بے شک 30 سیکنڈ کا سکوت کروں، لیکن اتنا سکوت کروں کہ آپ کا ذہن اس بات پہ تیار ہو کہ میں ایک لفظ استعمال کروں گا اور میں وضاحت نہیں کروں گا، اور آپ نے اس لفظ کے پیچھے جانا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سکوت کرے، ذہنوں کو تیار کرے، میں کوئی اشارہ نہیں دوں گا، میں صرف لفظ بولوں گا، اور مجھے ظفر صاحب سے بڑی یقین ہے کہ وہ یقیناً سمجھیں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں اجمعین کو گمراہ کروں گا، میں اجمعین کو گمراہ کروں گا۔ ہم نے کبھی بھی اپنے اماموں کے ساتھ اجمعین نہیں کہا۔ مولا حسین عزت ہاتھ بلند رہے۔ مولا ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا کہ آل محمد رضوان اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے ابلیس اجمعین تک جاتا ہے علیہ السلام۔ میں اغوا کروں گا، میں اغوا کروں گا۔ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ دشمن علی کا انجام، دشمن علی کا انجام قرآن سے۔ اس نے کہا اغوائنہم اجمعین، میں اغوا کروں گا۔ اچھا اغوا کون ہوتا ہے؟ اغوا وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے صحیح جا رہا ہوتا ہے، کوئی رستے میں اٹھا لے۔ بھائی قرآن میں لفظ ہی اغوا کا ہے تو میں کیا کروں؟
لفظ ہی اغوا کا ہے، اغوا کروں گا۔ اغوا کون ہوتا ہے؟ اغوا کوئی مرضی سے ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے اخباروں میں سرخی؟ کیا ہیڈ لائن لکھی ہوتی ہے؟ حضور جا رہا تھا رستے میں، نامعلوم افراد نے، اغوا ہمیشہ نامعلوم کرتے ہیں، جا رہا تھا رستے میں کچھ نامعلوم افراد اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، میں صراط مستقیم پہ چھپ کے بیٹھا ہوں گا، بندے اپنی طرف سے صراط مستقیم پہ آ رہے ہوں گے، میں رستے سے اٹھاؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا، پھر میں اور رستے پہ چلا دوں گا، ان سے کہوں گا یہ ہے صراط مستقیم، وہ اسے صراط مستقیم سمجھ لیں گے۔ میں کلیجے کا لہو رکھنے لگا ہوں، آپ پوچھو صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے مدینے میں بیٹھ کے کہا تھا علی صراط مستقیم ہے، بندے علی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، ابلیس رستے میں اغوا کر مولا حسین عزت دے۔ تو لہذا میں آج 3 محرم الحرام امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن سے مخاطب ہوں ان اغوا شدہ افراد سے، صاحبان اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، آپ کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اغوا کروں گا اجمعین کو سب کو اغوا کروں گا، سب کو کروں گا۔ حق وہ ہے جو دشمن کی زبان پہ آئے، حق وہ ہے جو دشمن بولے، یہ حق تھا۔ اگلی آیت جانا، اس کا اغوا کروں گا اجمعین کو، ساتھ ہی پہلے دھمکی میں تڑی، لہجہ سخت، ساتھ ہی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کے کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلصوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اے لعنت تیرے پہ، پہلے اس کی دھمکی کا لہجہ تیور دیکھنا، پہلے سب کو کروں گا، ساتھ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے نا ان تک میں جا ہی نہیں سکتا۔ مخلص لام کے اوپر زبر ہے، خالص کیے گئے۔ یہاں پہ آج کی گفتگو شاید رک جائے گی اور پھر یہیں سے کل آگے بڑھے گی۔ مخلصین لام کے اوپر زبر ہے، خالص کیے گئے۔ مخلص جو خالص کرے یا جس کے لیے خالص کیے گئے ہوں، یہاں ہے مخلص خالص کیے گئے۔ اچھا میرے مالک یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں سب کو کروں گا، مخلصین تک نہیں جاؤں گا، تو آدم تو ابھی بنا ہے، وہ کون ہے جو تو نے پہلے ہی خالص کر دیے؟ ہائے 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 ہائے،
آدم زمین پہ اترے گا، نسل آدم چلے گی، یہ گمراہ کرنا شروع کرے گا، کچھ تیری عبادت کریں گے، وہ پھر ہوں گے مخلص۔ ابھی تو آدم یہیں کا یہیں کھڑا ہے۔ اچھا یہ شیطان کے پاس علم کہاں سے آیا کہ کچھ مخلص ہیں؟ مخلصین خالص کیے گئے۔ اب اگر کوئی چیز مثلا بھی مجلس میں اعلان ہو کہ صاحبان لنگر تیار کر دیا گیا ہے، تو لنگر کا تیار ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ تیار کرنے والے بھی ہیں۔ اب اگر خالص کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کچھ خالص کرنے والے بھی ہیں۔ تو ابلیس خالص کرنے والوں تک تو دور کی بات، خالص کیے گئے ہوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ میں نہیں پہنچوں گا الا لیکن ان تک جو خالص کر دیے گئے ہیں۔ آیت کل پڑھ دوں گا، ایک آیت صرف آج پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کفار سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے کہا کل ان سے کہہ دے کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، تمہیں تمہارے اعمال ہیں، ہمیں ہمارے اعمال ہیں، نحن لہ المخلصون، لیکن ہم وہ ہیں جو مخلصون ہیں۔ یہاں رسول نے مخلصون کہا کہ ہم نحنو، اپنی طرف اشارہ کر، ہم مخلصون ہیں، ہم ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، صرف رسول اکیلا نہیں، رسول کے ساتھ کچھ اور بھی ہے جو اب مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں خالص کیا گیا۔ بس ایک واقعہ پڑھوں گا، پھر اس کے آگے تفصیل کل چلے جائے گی۔ مولا امیر المومنین مسجد میں تھے، ایک حبشی آیا مسجد کے اندر، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ مولا علی تک پہنچا، سلام کیا، یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کر دے۔ کاش کوئی بندے ہوں جو مجلس کے موضوع کے ساتھ چل رہے ہوں، جنہیں پتا ہو کہ میں بار بار تو موضوع نہیں دہراؤں گا نا، ان تک نہیں پہنچوں گا جو ہم نے مخلص کر دیے ہیں، جنہیں پاک کر دیا ہے، جنہیں خالص کر دیا ہے۔ وہ خالص کر دیے گئے کون ہیں؟ بس ایک اشارہ ایک واقعے میں دینے لگا ہوں۔ القطرہ اٹھا کے دیکھنا، مناقب اٹھا کے دیکھنا، فضائل کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ گے یہ واقعہ وہاں پڑھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ شیعہ ایک دو کتابوں میں اور باقی کتابوں میں نہیں، سب مناقب کی کتابوں نے اس کو لکھا، یا علی مجھے پاک کر دیجیے۔ علی فرمایا کیا کیا تو نے؟ اس کا مجھے چوری کی ہے۔ یہ ہے عادل علی۔ فرمایا گھر جا، تیرے فعل پہ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اب دیکھو کیسا ہے، کہنے لگا میں خود گواہ ہوں کہ میں نے چوری کی، میں نے گناہ کیا، میں خود گواہ ہوں۔ مولا امیر المومنین نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا یا رب واحد، میرے اللہ ایک گواہی آ گئی۔ پھر کہنے کے بعد علی فرمایا کہ جا گھر جا، دو گواہ چاہیے۔ اسے کہتے ہیں کریم، واپس جا، دو گواہ چاہیے۔ کہنے لگا دوسری گواہی بھی میں ہی دوں گا۔ امیر المومنین نے پھر منہ آسمان کیا، میرے اللہ گواہیاں دو ہو گئی۔ کمبر تیری تلوار لا۔ کمبر نے تلوار لائی۔ علی فرمایا اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا۔ علی نے اس کے ہاتھ کو کاٹا، انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹی، ہاتھ دربار سے باہر گیا، بازار میں جا رہا تھا، سامنے سے ابن القوا آ رہا تھا۔ ابن القوا نے اس کو دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے، کیا ہوا تجھے؟ اسے کپڑا ڈالا، اس کا ماں کا ہاتھ، کس نے کاٹا تیرے ہاتھ کو؟ کس نے کاٹا تیرے ہاتھ کو؟ واللہ با حسین میں مناقب کی کتابوں کو ضامن ہوں، اس نے یوں حبشی نے اپنا خون سے بھرا ہوا ہاتھ سامنے کیا، فرمایا قطعت یمینی، کاٹا ہے میرا ہاتھ، وصی رسول قائد غر المعجلین، قطعت یمینا وارث الجنہ، قائد غر المعجلین، فاتح دارین نے
نقطہ بائے بسم اللہ نے، ملود حرم نے، بت شکن نے، مثل ہارون نے، باب الحکمہ نے، باب الحتا نے، جنت کے مالک نے، صاحب سیف نے، صاحب ذوالفقار نے، مولا حسین کی عزت کا سمے علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف لفظ میں خطابت میں نہیں پڑھا، کتابوں میں 3.5 صفوں کا قصیدہ لکھا ہے، جو 3.5 صفوں کا قصیدہ اس نے علی پہ پڑھنا شروع کر دیا، گزرتا جا رہا اور علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے۔ ابن القواد چلتا چلتا علی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا علی آپ نے ہاتھ کاٹا ہے، وہ بازاروں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ علی نے فرمایا سزا نہیں دی، میں نے اسے مخلص کر دیا۔ یا علی اگر آپ نے مخلص کیا ہے تو اس کا تو ہاتھ کٹ گیا، آپ نے کیا پاک کیا؟ فرمایا بلاؤ دربار امیر میں آیا۔ علی نے فرمایا کیوں گلیوں میں میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ ادھر آ، کمبر اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا۔ علی نے انگلیاں ہاتھ کے ساتھ جوڑی، امیر المومنین نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ واپس ملا، ہاتھ کا واپس ہونا تھا۔ علی نے فرمایا تو نے پڑھا میرا قصیدہ، یہ ہے تیری دنیا میں جزا۔ ذاکروں کی فیسوں پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ امیر المومنین نے فوراً فیس ادا کی، تو نے قصیدہ پڑھا ہے، علی نے انگلیاں واپس کر دی، انگلیاں واپس کر دی۔ ابن القوا اپنی انگلی دانتوں میں لے کے کھڑا دیکھ رہا تھا، اسے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے وہ چور خود چل کے آیا ہے، اس نے اپنے جرم کا اظہار کیا ہے، علی نے ہاتھ کاٹے، اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ علی نے انگلیاں دوبارہ دے دی، دے کے کہنے لگا کیا ہے تیرے اور تیرا، یہ کیا کیا تو نے؟ وہ قصیدے پڑھا تھا، آپ نے انگلیاں کاٹ لی، کاٹ ہی دی تھی، پھر فرمایا عز عدل اللہ وعز فضل اللہ، وہ اللہ کا عدل تھا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہو عدل اللہ۔ وہ اللہ کا عدل تھا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نہیں پہنچے گا ابلیس ان تک جسے علی نے، وہ ہوتا ہے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ علی والا وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس علی ولی اللہ کے لیے جنگلوں میں آ گیا رسول کا بیٹا۔ کل کا دن مولا حسین کا ورود پڑھا، پہنچ گئے حسین کربلا میں۔ آل محمد کا یہ قافلہ گلستان زہرا کی کلیاں، گلستان زہرا کے پھول، عرب کے گرم ترین ریگستان میں صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھ گئے۔ رسول کا مدینہ چھوڑنے کے بعد آج حسین کو اپنے شہر میں پہلا دن، کل خیام لگ چکے، حسین کربلا میں اتر چکے، اب خیام لگے ہیں، ابھی تک اس لمحے تک 3 محرم تک فرات کے کنارے پہ، کیونکہ یہ خریدا ہوا دریا ہے حسین کا۔ سادات و غیر سادات جب وطن چھوڑا تھا تو حسین کے پاس 4 علی تھے، فیصلہ حسین نے کرنا تھا کس علی کو کہاں لے کے جائے۔ بالآخر حسین نے یہ فیصلہ کیا
علی مدینے چھوڑا جائے، ایک علی مکہ چھوڑا جائے، ایک علی کربلا لے کے جایا جائے، اور ایک علی کوفے بھیجا جائے۔ محمد ابن حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو مکہ چھوڑا، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اکبر السجاد لے کے حسین کربلا جائے۔ عقیل کا بیٹا حسین کا جانسار ساتھی، حسین کا وفادار ساتھی۔ جب مولا حسین مکہ سے سفر کے لیے نکلے، فرمایا مسلم 12,000 خطوط اب تک مجھے پہنچ گئے کوفہ سے، مسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ کے حالات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں، جیسا کوفہ کے خطوط حالات بتا رہے ہیں اگر ویسے ہی حالات ہوں مجھے بتانا، میں کوفہ پہنچ جاؤں گا، لیکن مسلم میرے جانے سے پہلے آپ کوفہ جائیں اور کوفے والوں سے اپنے ہاتھ میں میری بیعت لیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب مسلم بن عقیل نے سر جھکا کے حسین کا حکم سنا، فرمایا مسلم سواری تیار کرے۔ مکہ میں حسین کا قافلہ تھا، جناب مسلم خیمے سے باہر آئے، باہر عباس کھڑے تھے۔ حضرت ابوالفضل عباس کو مسلم نے دیکھا، فرمایا عباس مجھے حسین مولا نے حکم دے دیا ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ جناب عباس دیکھ کے کہنے لگے جرت کے ساتھ جائیے گا، کوفہ والوں کو بتائیے گا کہ فرزند رسول تنہا نہیں، علی کے بیٹے ساتھ آ رہے ہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، جناب عباس دیکھ کے کہنے لگے مسلم اگر کوفے کا سفر صعوبت دے رہا ہے تو میں مولا حسین سے کہوں آپ یہاں رکیں، میں کوفہ چلا جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، جناب مسلم نے عباس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو جانے کی بات نہ کرنا، تیرا حسین کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ جب کہنا تیرا حسین کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہونا ضروری ہے، حضرت عباس کا مکالمہ پڑھنا کتابوں میں، حضرت عباس دے کے کہتے نہیں پسرے عقیل ہے، عقیل کا بیٹا، آپ بھی مثل شجاع ہیں، آپ بھی مثل شیر ہیں، آپ کی بہادری کے قصے بھی پورے عرب میں ہے۔ اتنا کہنا تھا، مسلم دے کے میں بہادر ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میرے رہنے سے وہ حسین کو آسرا ہوگا، تیرے رہنے سے زینب کو آسرا ہے، تیرے رہنے سے علی کی بیٹیوں کو۔ عباس آپ کا قافلے میں ساتھ ہونا مجھ سے زیادہ ضروری اس لیے ہے، آپ کا ہونا علی کی بیٹی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں عباس ہو سکتا ہے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، عباس کوشش کیجئے گا اگر جنگ کے اسحار بن جائیں تو سیدزادیوں کو مدینے حفاظت کے ساتھ چھوڑ لینا۔ مجھے عباس حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مولا عباس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے مکہ میں جتنی دیر قیام کیا مجھے مکہ کے حالات بھی ٹھیک نہیں لگے، حالات کوفہ کے بھی ٹھیک نہیں ہیں، حکم امام کے سامنے ہمارا سر خم ہے، امام کو کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، امام کی صرف اطاعت ہے، لیکن عباس حالات بہتر نہیں ہیں، عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ مولا عباس نے سفر کی تیاری، مولا مسلم نے سفر کی تیاری مکمل کی، وہاں آئی جہاں عباس کی بہن رقیہ تھی۔ رقیہ میں جا رہا ہوں، حسین سے ودا ہو گیا ہے، مسلم اللہ کے حوالے، مسلم کی آواز زندہ رہے تو ملاقات، ورنہ زہرا کی جگیر پہ ملیں گے۔ گھر سے شوہر جانے لگے تو کیا کہتی ہیں عزت دار بیویاں، سفر لمبا ہے، میں رستے کے لیے کوئی چیز دوں، کوئی سامان کی تیاری کرواؤں،
مکہ میں حجرے میں اور خیمے میں ہے مسلم اور عباس کی بہن رقیہ. مسلم کی آواز آئی میں جانا چاہ رہا ہوں. رقیہ دیکھ کے کہتی ہے اچھا میں آپ کی سامان کی تیاری کروں. سامان کی تیاری کا نام آنا تھا. وہاں گئی جہاں جوڑی سوئی ہوئی تھی. تڑپ کے کہتی آنکھیں کھولو بابا جا. مسلم کی تیاری کروائی. 2 بیٹے لا کے مسلم کے سامنے کھڑے کیے. دیکھ کے کہتی ہے 2 میں لے جاتی ہوں 2 آپ لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ حسین اکٹھے میرے 4 قبول نہ کرے. 2 میں حسین کے رستے میں دے دوں گی 2 آپ علی ولی اللہ کے رستے میں دے دوں گی. اب اس لمحے 4 بیٹے مکہ میں موجود. کتنا مشکل تھا. 2 کو ماں فدا کر رہی تھی 2 کو باپ فدا کر رہا تھا. ہائے لاہور والی ملکہ تیری قسمت. یا 4 ماں کے ساتھ رہتے یا 4 باپ کے ساتھ رہتے. 2 کی جدائی مسلم نے برداشت کی 2 کی جدائی رقیہ نے برداشت کی. اللہ کے حوالے جوڑی کو ساتھ لیا. جناب مسلم عازم سفر ہوئے. کوفہ میں مسلم کا بہت لمبا مضمون اگر فضائل میں بھی پڑھتا تو 45 سے 50 منٹ ہے. جناب مسلم کا کوفہ اترنا رستے کے حالات. جناب مسلم ایک دفعہ نکل کے مکہ سے پھر واپس پلٹے ہیں. پھر واپس آگے پھر امام حسین سے اجازت لی ہے. مولا فرمایا مسلم کیوں واپس آ گئے ہو؟ کہتا رستے میں گیا ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں ہونی. میں دوبارہ پھر آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں. رستے سے ایک دفعہ جناب مسلم واپس پلٹے. پھر حکم امام کے ساتھ گئے. رستے میں کن کن حالات سے جناب مسلم کو سامنا کرنا پڑا یہ تفضیل. جناب مسلم پہنچ گئے کوفہ. مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں قیام. پھر سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں قیام. مختلف جگہوں پہ جناب مسلم قیام کرتے رہے. مسلم کے آنے کی خبر کوفہ پہنچ گئی. پہلی رات کوفہ والوں نے اعلان کیا. 10,000 لوگوں نے پہلی رات بیعت. اگلے دن 18,000. دوسرے دن 30,000 40,000. روزانہ اتنے افراد مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. خبر پہنچ گئی شام. علی کا بیٹا عقیل کا لال حسین کا سفیر کوفہ پہنچ گیا ہے. ہزاروں افراد کوفہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مسلم کی بیعت کرتے ہیں. مسلم چھپ کے نہیں اب کھلم کھلا بیعت کر رہا ہے. مسجد کوفہ میں مسلم نماز پڑھاتا ہے. پیچھے ہزاروں مسلم کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا کوفے کا گورنر انہوں نے کہا نعمان ابن بشیر. اس نے کہا معزول کرو. بصرے کا گورنر ابن زیاد اسے فوری طور پہ کوفے بھیجو. اسے کہو کہ کوفہ اپنے کنٹرول میں لے. نعمان کو وہاں سے معزول کرے. جتنی جلدی ہو سکے مجھے حسین کے سفیر کا سر بھیجے. یہ ملعون ابن زیاد بصرہ کا گورنر بصرہ کا حاکم تھا. اس نے فوراً وقتی چارج لیا. یہ کوفہ پہنچا رات کی تاریکی میں. اس نے پہنچ کے اپنے مخبروں کے ذریعے سے کوفے کے حالات کا مطالعہ کیا. اس نے کوفے کے حالات کو کنٹرول کیا. جن لوگوں سے پیسے سے خریدنا تھا پیسے سے خریدا. جنہیں دھمکی دینی تھی انہیں دھمکی سے خریدا. اس نے گلیوں میں مخبر بازاروں میں سپاہی اور فوج تعینات کر دی. کوفے کی مرکزی مسجد میں اعلان ہو گیا کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. کوئی بازار میں خرید و فروخت کے لیے کسی دکان پہ کھڑا نہیں ہوگا. کوفے کے حالات یکدم بدل گئے. کرفیو کا سما ہو گیا. اب مسلم اور مسلم کے ماننے والے گھروں میں ہو گئے. اکیلے گھروں میں مسلم. اب جناب مسلم کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں. ایک گھر میں مسلم جاتا ہے خبر آتی یہاں فوج آنے والی ہے. مسلم وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں بھی چھاپا یہاں بھی فوج. مسلم تیسرے گھر چوتھے گھر پانچویں گھر. آخر کوفہ میں گھر ختم ہو گئے. جناب مسلم نے جب آخری نماز پڑھائی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اکیلے جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے 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 کوفہ بستی سے اتنا دور چلے گئے کہ بستی ختم ہو گئی. آخر میں ایک گھر تھا جس کے آگے بازار بند تھا. مسلم اس دروازے پہ بیٹھ گئے. قبضہ تلوار پہ جناب مسلم نے پیشانی رکھی. 3 راتوں سے مسلسل میرے مولا سوئے نہیں تھے. ہونٹوں پہ پیاس بھوک کے آثار. کوفے پہ کی بے وفاؤں کا جگر پہ دکھ. مسلم کا قبضہ تلوار پہ سر تھا.
امامہ کھلا ہوا تھا، مغرب کا وقت آ رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا. اس گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی. دروازے پہ کسی مسافر کو مسافر میرا دروازہ چھوڑ، کیوں بیٹھا میرے دروازے پہ؟ جناب مسلم نے کہا دھوپ تھی، بچتا ہوا یہاں بیٹھ گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اب چلا جاؤں گا. کہ لگی جہاں بھی جانا ہے جہاں. کسی کے گھر مہمان آئے، جناب مسلم نے قبضہ تلوار سر اٹھا، فرمایا آیا تو مہمان تھا. تم رو گے لیکن اگر جملے سمجھ سکو، آیا تو مہمان تھا لیکن اب کوئی میزبان بننے کے لیے تیار نہیں. دے کہتی اچھا کون تھا تیرا میزبان، کیوں کیا اس نے ایسے تیرے ساتھ؟ اچھا جہاں بھی جانا ہے یہاں سے اٹھ. تجھے نہیں خبر کہ کوفے کا گورنر نے آ گیا ہے، کوفے میں کرفیو ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، میرے دروازے کے آگے نہ بیٹھ، کسی اور جگہ پہ جا. جناب مسلم کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی مسجد میں چلا جا، اللہ کا گھر ہے، وہاں ہر کوئی رہ لیتا ہے. مسلم دیکھ کہتا ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں بھی کوئی نہیں رہنے دیتا. کہتی کوئی کسی کو اللہ کے گھر میں رہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی، نیام پہ رکھی، اپنی ابا اپنے کاندھے پہ رکھ کے کہا تو کہتی اللہ کے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا. اتنا کہہ کے مسلم جانے لگے. دیکھنے لگی مسافر کوفے کے حالات بہتر ہوتے میں ضرور تجھے اپنا مہمان رکھ لیتی، لیکن کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے. جناب مسلم نے گلی کا مڑ کے کہتے میں تیری جنت کا ضامن ہوں، زہرا کی اولاد کا اپنا مقدر، زہرا کی اولاد کا نام آنا تھا. ننگے پاؤں مسلم کے پیچھے چلی، پیچھے چل کے کہتی اتنا بتا دے تو نے جس کا نام لیا اسے جانتا ہے؟ جب مسلم دیکھ دے تو اسے جانتی ہے، کہتی محمد کی بیٹی ہے، اس کے 2 حسن حسین جیسے بیٹے ہیں، وہ علی کی زوجہ ہے، میں تو اس شہزادی کی کنیز ہوں. مسلم دے جس کی کنیز ہے میں اسی کی اولاد. اگر تو زہرا کو جانتی ہے تو علی کو جانتی ہے. ہاں میں جانتی ہوں علی کو. فرمایا اگر تو علی کو جانتی ہے تو یقیناً تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتی. کہتی ہاں وہ ماہر علم الانصاب، وہ شجاع ابو طالب کا بیٹا. فرمایا انا مسلم ابن عقیل، میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. قدموں میں گر گئی. مولا جو جسارت کی اس کی معافی. بسم اللہ کنیز کا گھر حاضر ہے. دروازہ کھولا، اتنا لمبا مضمون ہے میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مختصر کروں. گھر لے آئی. جناب مسلم گھر آئے. مولا زمین پہ بیٹھی. میرے گھر میں کوئی اتنی اعلیٰ جگہ نہیں ہے جہاں میں آپ کو بٹھاؤں. مولا فرماتے صرف 1 رات بسر کروں گا اگر کسی نے کرنے دی. مولا شربت بناؤ. فرمایا پانی پلاؤ. پانی پیا، وضو کیا. جناب مسلم نے مصلی عبادت بچھایا. جناب مسلم تاکیبات الہیہ میں مصروف ہوئے. مصلی پہ رو رہا تھا عقیل کا بیٹا. یا اس کے ملعون بیٹے کو خبر ہو گئی. اس نے دربار میں جا کے بتایا جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے. فوجیں طوا کے گھر کی جانب دوڑی. مسلم مصلی عبادت پہ تھے. کوفے کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور آیا، تلواروں کے چٹکنے کی آواز آئی. جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے اپنی تلوار کھینچی. تلوار کھینچ کے مسلم نے جنگ کا سامان تیار کرنا شروع کیا. طوا آ کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی مولا جب تک میرے گھر میں ہے تب تک امان ہے. مولا میں خود دروازے پہ چلی جاؤں گی. مولا میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی. مولا تو باہر نہ جانا. مولا تو اکیلا ہے یہ زیادہ ہے. مولا تو تنہا ہے یہ فوجیں زیادہ ہے. مولا کوفے کا حاکم بڑا ظالم ہے. مولا آپ باہر نہ جائیے گا. یہ ہے ہاشمیوں کی شرافت. جناب مسلم نے سر جھکا کے کہا تو نے مجھے چند لمحے مہمان رکھا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں. میں قیامت والے دن جناب زہرا سے تجھے اجر لے کے دوں گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب جب میری شہادت پڑھی جائے گی ساتھ ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ تجھے سلام کیا جائے گا. تو نے چند لمحوں مجھے مہمان رکھا ہے، میں تیرا اجر تجھے دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، لیکن مجھے گھر سے باہر جانے دے. دیکھ کبھی میں جنت کے لالچ میں تجھے مہمان رکھا تھا، نہ
میں دنیاوی لالچ میں تجھے اپنے گھر لے کے آئی تھی، مجھے خوشنودی چاہیے محمد کی بیٹی کی، اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مرتا دیکھ نہیں سکتی۔ فرمایا تو آنکھوں کے سامنے مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے گھر میں سپاہی نہیں دیکھ سکتا، تیرے گھر میں فوج نہیں دیکھ سکتا۔ اے مسلم، تو نے کوفے میں توآ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے تھے، شام غریبہ شمر 300 کا دستہ لے کے زینب کے خیمے میں۔ بس آخری سطرے تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا، آخری سطرے۔ جناب مسلم باہر آئے، گلی پیچھے سے بازار بند، آگے سے مسلم نے حملہ کیا، اتنا زوردار حملہ، گھوڑوں سے بدن گرنے شروع ہوئے، لڑتے لڑتے کوفے کی آخری گلی سے، کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کے مرکزی صدر چوک تک مسلم پہنچے، اکیلا مسلم پورے کوفے میں۔ ہر گلی سے آواز آ رہی ہے، ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم۔ گلیوں میں بھگدڑ مچی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ کوفے میں اکیلا مسلم، جس گلی سے حملہ ہوتا اس گلی میں جاتا، جس بازار سے حملہ ہوتا اس بازار سے جاتا۔ بار بار دربار میں ابن زیاد کو جا کے دوڑتا ہوا قاصد کہتا، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر۔ اس نے پہلے 100، پھر 300، پھر 500، 1000 کا دستہ بھیجتے ہوئے اس نے خط لکھا۔ اس نے کہا کس کو مار رہے ہو، ایک کے لیے اتنی فوج؟ انہوں نے کہا یہ عام کوفے کا فرد نہیں، یہ ہاشمی ہے، اس کے سامنے یہ کوفے کے تیرے تنخواہ دار سپاہی جنگ نہیں کر رہے۔ اس ملاؤں نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کے بیٹوں کے ساتھ تلوار سے لڑتے ہیں؟ انہیں جب بھی مارتے ہیں انہیں دھوکے سے مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک گلی کو بند کیا، اس کے اندر گڑھا کھودنا شروع کیا، اس کو خس و خشاک کے ساتھ بھر دیا، پھر اس بازار کو خالی کیا، آگے سے مسلم پہ حملہ کر دیا۔ مسلم پچھلے قدموں سے حملے کو روکتے ہوئے جا رہے تھے، یا گڑھے پہ مسلم کا پاؤں آیا، جناب مسلم نے شیب کے اندر گرے، اکیلے مسلم کا اندر گرنا تھا۔ مولانا نے مسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ اکیلا زخمی مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا، اوے آج میرا اکبر ہوتا، اوے آج میرا غازی ہوتا، اوے آج میرا قاسم ہوتا، اوے آج ہم سارے ہوتے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، ماتم کر کے جملہ سننا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا۔ انہوں نے زخمی جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا۔ حالت کیا تھی؟ زخم اتنے آ گئے تھے، ابرو کٹ گیا تھا، ہونٹ کٹ گیا تھا، چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان تھے، سینے پہ تیروں کے پتھروں کے زخم تھے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو میں بھرا ہوا مسلم جب بازار میں باہر آیا، گڑھے سے نکلنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے بڑھ کے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائیں۔ انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے نیزے کے ساتھ رسیاں پھینکی، کہنے لگے ہم دور سے قتل کر سکتے، رسیاں پہن، ہم تجھے بازار میں لے کے جانا چاہتے۔ مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی۔ میں نے تاریخ سے پڑھا ہے، قیدی تھا، 1500 سپاہی گرفتار کرنے آئے تھے، کوئی قریب نہیں تھا، لمبی رسیوں کے ساتھ اکیلے مسلم کو لے کے آ رہے تھے، دور تھے رسیوں کی جن کے ہاتھوں میں تھی، اکیلا مسلم کوفے کے بازار میں آ رہا تھا۔ کوفے کے مرکزی دروازے سے مسلم کا گزر ہوا، کوفے کے مرکزی دروازے میں ایک بوڑھا سپاہی کھڑا تھا، اس نے فوجوں کا خوف دیکھا اور مسلم کا اطمینان دیکھا، دیکھا تھا یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت۔ قربان جاؤں علی کے بیٹوں تمہاری جرت پہ،
زخمی بھی ہے، اکیلا بھی ہے، قیدی بھی ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ رسیاں پہنا کے بھی پاس آ جائے۔ اسے کہتے ہیں ہاشمیوں کی غیرت۔ وہ جب تک تھا وہ مسلم کا قصیدہ پڑھتا رہا۔ 2 مہینے 10 دن کے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد کو آتے ہوئے دیکھا۔ سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، کوئی دائیں سے دھکا دے رہا تھا، کوئی بائیں سے دھکا دے رہا تھا، کوئی دائیں سے گراتا تھا، کوئی بائیں سے گراتا تھا۔ وہی بوڑھا قریب آیا، آ کے کہنے لگا میں نے چند مہینے پہلے یہاں سے مسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں لمبی رسیاں تھی، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ تو علی کا بیٹا ہے، تو حسین کا بیٹا ہے، تو امام ہے، تو اتنی غربت میں کیوں آ رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں، میرے ساتھ غریب کی بیٹی۔ ہائے حسین کے کرو، میرے ساتھ ہیں حسین کی بہنیں۔ 2 منٹ اور دینا۔ زخمی جناب مسلم کو اس ملاؤن کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ زادی فرصہ قبول کرے، اس کمینے نے سیڑھیاں اتری، سیڑھیاں اتر کے مسلم کے سامنے آیا۔ جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں رسیاں، گردن میں رسیاں، ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، سر زخمی، چہرہ زخمی۔ یہ قریب آ کے کہنے لگا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے لہو بھرا ہوا چہرہ اٹھایا، کہنے لگا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ مجھے امیر کہے؟ مسلم کی آواز آئی، ماں امیر سوائے الحسین، میرا کوئی امیر نہیں۔ اب میں کیوں آہستہ ہوا تھا، میں کیوں رکا تھا، میں کیوں آہستہ پڑھ رہا تھا کہ اگلا جملہ اگر کسی کے دل میں حسین کی قبر ہے تو وہ تیار رہے۔ جب مسلم نے کہا کہ لا امیر سوائے الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، غازی کے علم کی قسم ہے مسلم کے ہاتھ رسیوں میں تھے۔ اس کمینے نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر مسلم کے چہرے پہ تماچا آیا، ادھر حسین گھوڑے کی زین پہ رک گئے۔ آواز آئی عباس ہم غریب ہو گئے۔ حسین منزل سوق پہ تھے، حسین کی سواری منزل پہ رکی، حسین کی آواز آئی مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، زہرا کا غریب وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم۔ تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا۔ زخمی حسین نے مسلم کو دیکھا، زخمی مسلم کو حسین نے دیکھا۔ اس کا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ، کوفے کے لوگوں کو بازار میں اکٹھا کرو، کوفے کی مرکزی مسجد میں اعلان کرواؤ، جس کا جمل اور صفین میں علی نے مارا تھا، کوئی 150 مارے تھے علی نے، ہزاروں مارے تھے علی نے، جس کا جمل اور صفین میں، نہروان میں، بدر احد میں علی نے مارے۔ آؤ دارالامارہ کے نیچے ہم ہاشمیوں سے بدلہ کا آغاز کرنے لگے۔ یہ کربلا کا پہلا قتل، یہ کربلا کی کہانی کا پہلا لہو۔ اگلے 1 منٹ کے بعد پڑھنے لگا ہوں میں کربلا کا پہلا لاشا، میں پڑھنے لگا ہوں کربلا کا پہلا جنازہ۔ دارالامارہ کی بلندی پہ جناب مسلم تھے، جناب مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، سپاہیوں سے دیکھے کہ کچھ وصیتیں ہیں، کس کے حوالے کروں؟ اس کا گورنر سے اجازت لے کے پھر سنیں گے، اجازت مانگی، اس کا دی اجازت، سنو کیا وصیتیں۔ جب مسلم کی آواز آئی کوفے میں میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میری ذرہ میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا، جو پیسہ بچ جائے وہ غریبوں کی راہ میں تقسیم کر دینا۔
اس نے کہا کوئی دوسری وصیت؟ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ اس نے کہا تیسری وصیت؟ فرمایا تیسری وصیت تم نے مانی نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مانیں گے تو کر۔ فرمایا تیسری وصیت ہے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار قاصد بنا کے بھیجو، حسین سے جا کے کہا بہنیں لے کے کوفے نہ آنا، بیٹیاں لے کے کوفے نہ آنا، کیونکہ مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم مجھے کوفے کے حالات سے آگاہ کر دینا۔ میں نے خط لکھ دیا تھا کہ کوفے کے حالات بہتر ہے، کوئی جا کے بتا دے کہ کوفے نہ آنا۔ ادھر اتنا کہنا تھا، ہنس کے کہنے لگے ہم پاگل ہیں، ہم حسین کو آنے سے روکے، ہم اسے بھی ایسے ماریں گے جیسے تجھے کوفے بلا کے مارا ہے۔ اتنا کہنا تھا، غریب منزل سوک پہ رکا، ہوا کو حسین نے حکم دیا، فرمایا مسلم کے کان میں جا کے میری آواز پہنچا۔ مسلم کے کان میں حسین کی آواز آئی، مسلم میں بہنیں لے کے کربلا جا رہا ہوں، میں بیٹیاں لے کے کربلا جا رہا ہوں۔ جناب مسلم کا سر بلند تھا، جلاد نے آ کے تلوار مسلم کی پشت گردن پہ رکھی، پشت گردن پہ رکھ کے تلوار کو زور دیا، کہتا گردن جھکا۔ مسلم کی آواز آئی ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جھکتے۔ اس جگہ گردن جھکا میں وار کروں۔ مسلم کی آواز آئی تو وار کر، یہ گردن سوائے اللہ کے کسی کو نہ جھکے گی۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، اس ملعون نے وار کیا، تلوار کی نوک پہ مسلم کا سر لیا، اس نے مسلم کا لاشا کوفے کے بازار میں پھینکا، اس نے مسلم کا سر کوفے کی گلیوں میں پھینکا۔ ادھر مسلم کا سر کوفے کے بازار میں آ رہا تھا، مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی بلندی سے آ رہا تھا، یا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، حسین کا ہاتھ جگر پہ آیا، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رکھے گا مولا کیا ہوا ہے؟ فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان تھے۔ عباس کہتا کوئی دارالعمارہ کی چھت میں کوئی کٹا ہوا لاشا زمین پہ آ رہا ہے، آواز آئی پہچان یہ کون ہے؟ عباس نے ریت اٹھا کے سر پہ ڈالی، آواز آئی مولا میری رقیہ اجڑ گئی اور میرا مسلم مارا گیا۔ 10 سیکنڈ عباس منہ کے بل زمین پہ گرے، آواز آئی مولا یہ تو میرا مسلم ہے، مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے ایک بار کوفے پہنچا۔ حسین رو کے کہتے مسلم کو گرنے ہیں، تو کوفے جا کے کیا کرے گا؟ آواز آئی پردیس میں لاش اٹھاؤں گا، بے وطن ہے اس کا جنازہ اٹھاؤں گا۔ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، عباس کی آواز آئی مولا انگلیاں ہٹا لے۔ ایک کالے برگے والی بی بی اپنی چادر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا سفیر، آؤ میرے غریب کا وکیل۔